بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب الاستنجاء وآداب التخلی۔ یہاں سے مصنف شیخ مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی استنجا کے مسائل اور قضاء حاجت کے آداب بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے جس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی۔ استنجا جو کامل اور مکمل اور اکمل ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان پہلے ڈھیلا وغیرہ استعمال کر لے، ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر لے اور اس کے بعد پانی استعمال کر لے، دونوں چیزیں استعمال کر لے، یہ ہے مکمل استنجا۔ لیکن اگر صرف پانی استعمال کر لیا جاتا ہے یا صرف ڈھیلا یا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی استنجا ہے۔ سب سے پہلے استنجا کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ استنجا ہے کیا چیز۔ فرماتے ہیں الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاہر مباح منق۔ استنجا دو چیزوں کا نام ہے، دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو استنجا حاصل ہو جائے گا اور استنجا ہم کہیں گے کہ ہو گیا۔ پہلی کیا چیز ہے؟ سبیلین، یعنی نجاست کے دونوں راستوں میں سے جو چیز نکلتی ہے اس کو زائل کرنا۔ ازالۃ ما خرج من السبیلین، دونوں راستوں میں سے جو چیز نکلے اس کو زائل کرنا اور اس کی صفائی کرنا۔ کس چیز کے ساتھ؟ بماء طہور، ماء طہور کے ساتھ۔ ماء طہور کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یا تو اس طرح کر لیں یا پھر یہ ہے کہ او حجر طاہر مباح منق، یا پتھر کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ، ٹیشو پیپر کے ساتھ آپ کر لیں، لیکن اس کے اندر تین شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ خود طاہر ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر پہلے سے کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو تو بجائے صفائی کے مزید جو ہے وہ نجاست کا سبب بنے گا، اس لیے کہ خود صاف نہیں ہے تو آگے وہ کیا صفائی کرے گا اور آگے کیا پاک کرے گا، خود ہی جو ہے وہ طاہر نہیں ہے اور ناپاک ہے۔ دوسرے کہ مباح ہو، یعنی چوری کا یا غصب کا نہ ہو جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ منقن، صفائی بھی اس سے ہو سکے، صاف کرنے والا ہو، مزید جو ہے وہ نجاست کو پھیلانے کا سبب نہ ہو، مزید تلویث کا سبب جو ہے نا وہ نہ بنے، بلکہ اس سے صفائی بھی ہو سکے۔ تو یہ تین شرطیں ہوں کسی پتھر میں یا اس طرح کی کسی اور چیز میں تو اس سے بھی استنجا ہو جائے گا۔ فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان۔ دیکھیں استنجا دو چیزوں سے فرمایا کہ ہو جائے گا، پانی سے بھی اور ڈھیلے وغیرہ سے۔ ابھی دونوں کا اپنا اپنا معیار اور اپنی اپنی حد ہے۔ اگر آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تو اس کی کیا حد ہے وہ بعد میں بیان فرمائیں گے، جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اور اگر آپ ڈھیلے یا پتھر وغیرہ کے ساتھ یا ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ آپ استنجا کر رہے ہیں تو اس کی کیا حد اور کیا معیار ہوگا، پہلے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ دونوں کی اس میں جو ہے نا فرق ہے، دونوں کے معیار میں۔ فالانقاء بالحجر ونحوه، صفائی اور استنجا حجر کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ یا اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ، اس کی حد یہ ہے ان یبقى اثر لا یزیلہ الا الماء، کہ جب آپ اس سے صفائی کر لیتے ہیں ڈھیلے وغیرہ سے تو اس کے بعد جو ہے نا اثر باقی رہے۔ کیسا اثر باقی رہے؟ ایسا اثر باقی رہ جائے کہ لا یزیلہ الا الماء، کہ اب اس اثر کو ختم اور زائل نہیں کر سکتے مگر پانی۔ یعنی آپ نے 3 ٹیشو پیپر استعمال کر لیے یا 3 ڈھیلے 4 ڈھیلے استعمال کر لیے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ گیا، اور یقیناً رہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا جس طرح کہ پانی کے ساتھ انسان کرتا ہے، تو ابھی تھوڑا سا اثر جو رہ گیا ہے
اس کو اگر مزید ایک 5واں ٹیشو پیپر لے کر آپ وہ کریں گے یا 5واں ڈھیلا لے کر آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ اثر ختم نہیں ہوگا۔ اب اس اثر کو ختم اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ کیا چیز کر سکتی ہے؟ پانی کر سکتی ہے۔ اگر اتنے حد تک آپ نے کر لیا تو آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ڈھیلے سے آپ نے استنجا کر لیا، وہ معیار پورا ہو گیا۔ فرماتے ہیں والانقاء بالحجر ونحوه، پتھر یا اس طرح کی چیز کے ساتھ صفائی کا معیار یہ ہے ان یبقى اثر، یہ کہ اثر باقی رہ جائے، ایسا اثر باقی رہ جائے کہ لا یزیلہ الا الماء، کہ اس کو جو ہے نا اثر کو نہیں زائل کر سکتا مگر صرف پانی۔ درمیان میں چھوڑ دیں ولا یجزئ اقل من 3 مسحات، پانی کی طرف آ جائیں کہ پانی میں کیا معیار ہے۔ والانقاء بالماء، اور پانی کے ساتھ صفائی کا اور استنجا کا معیار یہ ہے عود خشونۃ المحل کما کان، وہ جو محل نجاست ہے اس کا کھردرا پن واپس لوٹ آئے۔ شریعت کا مسئلہ ہے لہذا حیا اس میں نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قضاء حاجت انسان کرتا ہے تو وہاں جو کھردرا پن ہے اس کا وہ پیک ہو جاتا ہے، تو آپ پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ صفائی کریں اور اتنی صفائی کریں کہ وہ جو کھردرا پن جو پہلے تھا قضاء حاجت سے پہلے اگر وہ واپس لوٹ آتا ہے تو بس ہم کہیں گے کہ پانی کے ساتھ صفائی ہو گئی ہے۔ بھائی اس میں بھی ہمیں کوئی بتا دو کہ وہ کھردرا پن لوٹے گا اور ہمیں یقین نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ بعض لوگ جو ہے نا وشواسی ہوتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں پانی بہاتے رہتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا 10 منٹ 8 منٹ جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم کہاں تک جائیں؟ فرمایا وَظَنُّهُ كَافٍ، اس میں صرف گمان کافی ہے۔ آپ کا گمان اتنا ہو جائے کہ وہ کھردرا پن جو پہلے تھا وہ لوٹ آیا ہے اور وہ جو پیک وغیرہ تھا اس کے اوپر نجاست کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے، تو بس انقاء بالماء ہو جائے گا، پانی کے ساتھ صفائی کا جو معیار اور حد ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ والانقاء بالماء، پانی کے ساتھ صفائی وہ کیا ہے بھائی بتا دو؟ فرمایا پانی کے ساتھ صفائی یہ ہے، پانی کے ساتھ صفائی عود خشونۃ المحل کما کان، محل کے اور نجاست والی جگہ کا کھردرا پن واپس لوٹ آنا کما کان جیسے کہ پہلے تھا۔ وظنه کاف، اور اس میں جو ہے نا گمان کافی ہے۔ اب اس سے اوپر جو مسئلہ رہ گیا تھا ولا یجزئ اقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، اب اگر ڈھیلے وغیرہ کے ساتھ یا ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو کتنی مرتبہ کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور کتنے جو مسحات ہیں، یہ جو پوچھنا ہے یا جو صاف کرنا ہے یہ کتنی مرتبہ جو ہے نا کافی ہے؟ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ جو ہے نا ضروری ہے، 3 سے کم نہیں چلے گا، یعنی 3 ڈھیلے ہونے چاہیے، یا جو ہے کہ ایک بڑا ڈھیلا ہونا چاہیے 3 ڈھیلوں کے برابر، یا 3 ٹیشو ہونے چاہیے، اور ایسا یہ جو ایک مرتبہ جب آپ وہ اس کے اوپر جو ہے نا پھیر رہے ہیں تو یہ ایسا پھیرنا ہو کہ اس محل نجاست کو پورا گھیر لے اور پورا اس کو شامل ہو جائے، پورا اس کو عام ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کیا ایک سائڈ سے، دوسری مرتبہ دوسری سائڈ سے، تو وہ درمیان میں جو جگہ ہے یا تھوڑی سی پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ رہ جائے گی، نہیں، بلکہ ایک تو یہ ہے کہ 3 مسحات ہونے چاہیے، اور تینوں مسحات جو ہیں وہ بالکل محل نجاست کو عام اور شامل ہو جائے، پورے کے پورے۔ ولا یجزئ، اور کافی نہیں ہوں گے اقل من 3 مسحات، 3 مسحات سے کم، 3 مرتبہ پوچھنے سے کم یہ کافی نہیں ہوں گے، اور تعم كل مسحة المحل، ہر مرتبہ یہ جو پھیرنا ہے اور یہ جو مسحہ ہے پوچھنا ہے یہ محل نجاست کو عام اور شامل ہو جائے۔ وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، ایک آدمی کے پاس پانی بھی ہے، یہ سہولت بھی میسر ہے، اور ڈھیلا یا ٹیشو پیپر وغیرہ ہے، تو اب اس میں مسنون کیا ہے کہ پہلے کس سے کیا جائے؟ پہلے پانی استعمال کر لیں یا پہلے ڈھیلا استعمال کریں؟ فرماتے ہیں وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، اور مسنون ہے استنجا کرنا کس کے ساتھ؟ ڈھیلے پتھر ٹیشو پیپر کے ساتھ، ثم بالماء، پھر پانی کے ساتھ۔ فإن عكس كره، اور اگر اس کے الٹ کر لیا تو مکروہ ہوگا، یعنی پہلے پانی استعمال کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نا ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ ويجزئ احدهما والماء افضل، کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کافی ہے، اگر آپ کے پاس پانی بھی ہے اور ڈھیلا یا ٹیشو پیپر وغیرہ بھی ہے،
اگر آپ ایک استعمال کرتے ہیں، ایک کے ساتھ آپ استنجا کرتے ہیں، صرف پانی کے ساتھ یا صرف ڈھیلے وغیرہ کے ساتھ، تو فرمایا یہ بھی کافی ہے۔ وَيُجْزِئُ أَحَدُمَا، ان دو میں سے ایک بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا یا ڈھیلے وغیرہ کے ساتھ استنجا کرنا، تو ان میں سے ایک بھی کافی ہے۔ لیکن وَالْمَاءُ أَفْضَلُ، پانی کے ساتھ استنجا کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں، دونوں چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں، آپ جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہاں جو بھی وجہ ہو، ہاں تو آپ کو کے لیے افضل کیا ہوگا کہ آپ پانی استعمال کر لیں، اس لیے کہ پانی سے جو صفائی ہو سکتی ہے وہ ڈھیلے وغیرہ سے تو نہیں ہو سکتی۔ وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْإِسْتِنْجَاءِ، استنجا کے اندر قبلے کی طرف منہ کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ جو استقبال اور استدبار کا جو مسئلہ ہے یہ کئی جگہ پر آ رہا ہے، ہر جگہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اس کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سارے پڑھ لیں گے تو آخر میں ان کو ایک جگہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا فرق جو ہے نا کہاں پر آ رہا ہے مختلف ابواب میں۔ وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور مکروہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، وَاسْتِدْبَارُهَا، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا استنجا میں۔ استنجا میں قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا دونوں مکروہ ہیں، یہ یاد رکھیں، کراہت کا لفظ یاد رکھنا ہے یہاں پر۔ وَيَحْرُمُ بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ وَلَوْلِ بَهِيمَةٍ، اور استنجا کرنا حرام ہے تین چیزوں کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ۔ اور یہ جو کھانے کی چیز ہے، جو خوراک ہے، اگرچہ کسی جانور کی ہی کیوں نہ ہو، تو جب جانور کی خوراک کے ساتھ استنجا کرنا حرام ہو گیا تو انسان کی خوراک کے ساتھ تو بطریق اولا استنجا کرنا حرام ہوگا۔ گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ کیوں حرام ہے؟ حدیث میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ گوبر، ہڈی تو خود جنوں کی خوراک ہوتی ہے، یہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں اور ہڈیاں پھینک دیتے ہیں یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے، لیکن جو گوبر ہوتا ہے یہ گوبر جنوں کے حیوانات کی خوراک ہوتی ہے، وہ بھی جانور پالتے ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الْمَاءُ، کسی نے اگر ان تین چیزوں میں سے کسی کے ساتھ استنجا کر لیا گوبر وغیرہ کے ساتھ تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر وہ ٹشو استعمال کر لیتا ہے یا ڈھیلا استعمال کر لیتا ہے تو اب اس کا استنجا ہو جائے گا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، ان تینوں چیزوں میں سے کسی کے ساتھ اگر ایک مرتبہ استنجا کر لیا تو اب اس کے بعد اس کو ضرور پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا، ٹشو وغیرہ کے ساتھ یا پانی کے قائم مقام جو اور چیزیں ہیں وہ نہیں چلیں گی۔ فرمایا فَإِنْ فَعَلَ، بس اگر کسی نے ان تین چیزوں میں سے کسی کے ساتھ استنجا کر لیا، لَمْ يُجْزِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الْمَاءُ، تو اسے کافی نہیں ہوگا اس کے بعد مگر پانی۔ كَمَا لَوْ تَعَدَّ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ، جس طرح کے نکلنے والی جو نجاست ہوتی ہے وہ محل کو کیا کر لے، اس سے تعدی کر لے، یعنی جس جگہ سے نجاست نکلتی ہے اور عادتاً جتنی نجاست پھیلتی ہے، اگر عادت کے خلاف نجاست پھیل جائے اور اس جگہ سے جو ہے نا آگے بڑھ جائے تو اب جو ہے نا ڈھیلے وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا ہوگا، ضرور پانی استعمال کرنا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کو جو ہے نا موشن لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اب جب وہ بیٹھے گا قضاء حاجت کے لیے تو عام حالات میں جب نجاست نکلتی ہے اور جتنا محل جو ہے نا ملوث ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو اتنا تو نہیں ہوگا، وہ نجاست جو ہے نا پھیل جاتی ہے، تو اب ٹشو وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح تعد الخارج، جس طرح کہ وہ جو نکلنے والی جو نجاست ہے وہ جو ہے نا وہ متعدی ہو جاتی ہے اور تجاوز کر جاتی ہے کس کو، موضع العادتی، عام عادت کی جگہ سے اگر وہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس وقت پانی کے علاوہ کوئی چیز کافی نہیں ہوتی۔ تو اب بھی کیا ہوگا، اگر ان تین چیزوں سے استنجا کر لیا تو پانی کے علاوہ اس کے بعد کوئی چیز کافی نہیں ہوگی، بلکہ پانی سے کرنا پڑے گا۔ وَيَجِبُ الْإِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الطَّاهِرِ وَالنَّجِسَ الَّذِي لَمْ يُلَوِّثِ الْمَحَلَّ، فرماتے ہیں
کہ استنجا جو ہے نا واجب ہے ہر نکلنے والی چیز کے لیے، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے اس کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے۔ ہاں مگر دو چیزیں ہیں، اگر وہ نکلتی ہیں تو استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، اگر وہاں دو راستوں میں سے کسی راستے سے کوئی چیز نکلتی ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ پاک ہے۔ آپ کہیں گے بھئی کوئی پاک چیز بھی جہاں سے نکل سکتی ہے؟ بالکل نکل سکتی ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق منی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہوا جو نکلتی ہے وہ پاک ہے۔ تو اگر منی نکلتی ہے تو منی کے نکلنے سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ وضو ٹوٹ جائے گا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ استنجا کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ پاک چیز نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیا؟ وَالنَّجِسِ الَّذِي، سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے پاک بھی نہیں ہے بھی نجس، پھر بھی وضو وہ کرنا، استنجا کرنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں کب؟ جبکہ وہ نجس چیز لم یلوث المحلہ، وہ جو نجاست کی جگہ ہے اس کو ملوث نہ کرے، اس کو خراب نہ کرے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نجاست نکلے اور خراب نہ کرے؟ ہاں مولوی صاحب بالکل ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ ہاں اللہ نہ کرے کسی کو اگر سخت قبض ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، سخت اگر کسی کو قبض ہوتا ہے، بالکل خشک قسم کے اس کے جو ہے نا وہ، اگر اللہ معاف کرے، آج بڑا عجیب قسم کا سبق ہے، اللہ معاف کرے، اگر اس طرح نہیں کریں گے تو تشریح نہیں کریں گے تو سبق سمجھ نہیں آئے گا نا میرے محترم دوستو۔ مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ چیزیں کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ سخت قبض ہے کسی کو اور وہ بالکل خشک قسم کی جو ہے نا اس کے وہ جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں، تو کبھی وہ ایسے نکلتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو ٹیشو کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا، تو ان کے نزدیک یا استنجا واجب نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ نجس چیز نکلی ہے، گندگی نکلی ہے، پھر بھی استنجا واجب نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی جو ہے نا جسم کے اندر کوئی چیز چلی گئی، کوئی پتھر وغیرہ، کوئی کنکر وغیرہ جو ہے نا وہ چلا گیا، وہ نکلتا ہے اور وہ ایسا نکلا کہ اس نے جو ہے نا اس کو نجاست وغیرہ کو ٹچ نہیں کیا، جس طرح گیا تھا اسی طرح جو ہے نا بالکل صاف جو ہے نا نکل آیا، ہاں، اور محل کو اس نے ملوث نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اب بھی استنجا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَجِبُ الْإِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ، استنجا واجب ہے ہر نکلنے والی چیز کے اوپر، ہر نکلنے والی چیز کے لیے، جو بھی کوئی چیز نکلے گی، إِلَّا الطَّاهِرَةَ، مگر اگر پاک چیز ہو تو تب استنجا واجب نہیں ہے۔ یا وَالنَّجِسِ الَّذِي، یا تو ایسی نجس چیز ہو، لم یلوث المحل، جو کہ محل نجاست کو ملوث نہیں کر رہی، تو تب بھی استنجا واجب نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔